ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہم غریبوں کی یہ قسمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. آپ تھوڑا سا دل لگا کر بیٹھیں. آج میں اللہ کا حقیقی محبوب کون ہے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے دلوں میں اللہ کے نبی کی سچی محبت پیدا ہو جائے. عورتیں بھی غور سے سنیں، بچے بھی غور سے سنیں، اس لیے کہ 10 بجے ہمیں پروگرام ختم کرنا ہے اور ہمارے پاس وقت بالکل 30-35 منٹ ہے. تو میں زیادہ کوئی لمبی گفتگو نہیں چھیڑوں گا، بلکہ آج ایک ایسا راگ چھیڑیں گے ہم کہ انشاءاللہ ہمارے دلوں کے ایک ایک میاں خانے میں اپنے محبوب کی محبت سما جائے گی انشاءاللہ. کائنات کو اللہ نے کیوں بنایا؟ انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ پھولوں کی خوشبو کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ دریاؤں کو اللہ نے شباب اور بہنا کیوں عطا فرمایا؟ یہ انجمنیں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان، یہ کوہسار، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ نسیم سحر، یہ باد صبا، یہ مسکراتی راتیں، یہ حسین صبحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. آج کچھ عقیدے کی باتیں بھی آپ سیکھ کر جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں سوچنا اور زیادہ غور کرنا یہ منع ہے. صرف اتنا جان لو کہ اللہ ہے اور رہے گا، باقی یہ مت سوچو کہ کیا ہے، کب ہے، اور اس کے آگے کی باریکی اور ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک پہلے سے تھا، مگر کیسا تھا وہ خود ہی فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ پاک اکیلا تھا، تنہا تھا، یکتا تھا، کچھ نہیں تھا. نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ درخت تھے، نہ انسان تھے، نہ جن تھے، نہ عرش تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ قلم تھی، نہ لوح تھی. کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور اللہ ہی اللہ تھا. اس کے سوا کوئی نہیں، مگر اس کے علم میں ایک محبوب تھا. اس کے علم میں ایک محبوب تھا. اللہ چاہتا تھا کہ کوئی مجھے چاہے، کوئی مجھ سے محبت کرے، کوئی مجھ سے دل لگائے. تو جب اس نے چاہا کہ کوئی اس سے محبت کرے تو اللہ پاک نے اپنے علم میں، چونکہ یہ ساری باتیں تھی، اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے، تو اس نے چاہا کہ میں کسی کو چاہوں، کوئی مجھے چاہے، تو اللہ پاک نے اپنے نور سے ایک نور کو جلوگر فرمایا. اور جب اس نور کو اللہ نے جلوگر فرمایا، جب اس نور کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو اس نور کا نام رکھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہو گیا؟ اللہ تھا اور نور محمدی تھا. ہماری تقدیر کا ستارہ عروج پر ہے، ہماری قسمت کا ستارہ اوج ثریا سے آگے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا حبیب عطا کیا، ہمیں ایسا نبی عطا کیا، ہمیں ایسا پیغمبر عطا کیا
کہ اللہ صرف اسی کو چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور کو جلوگر فرمایا اور اس نور کا نام نور محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کو اپنے حجاب عظمت میں چھپا لیا۔ اس نور کو اللہ نے اپنے حجاب عظمت میں چھپا لیا۔ پھر اس نور نے، ظاہر سی بات ہے، اس نور کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کو چاہے، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے دل لگائے، تو اس نور نے رب قدیر کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اور کیسے سجدہ کیا؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ 70,000 سال کا تھا۔ وہ دنیا کے 70,000 سال نہیں، اگر دنیا سے گنو گے تو 7 کروڑ سال کا ایک سجدہ تھا۔ کتنا بڑا سجدہ تھا وہ؟ 7 کروڑ سال کا ایک سجدہ تھا۔ اب یہاں رک کر میں عرض کروں کہ آج کل کچھ ایسے لوگ نکلے جو کہتے ہیں کہ امتی اور نبی میں جو ڈفرنس ہوتا ہے، جو فرق ہوتا ہے، وہ صرف علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور عمل کی بات جہاں تک ہے تو امتی کبھی کبھی عمل کے معاملے میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ نبی سے عمل کے معاملے میں بڑھ بھی جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی پیدا ہوا ایسا انسان جس نے پیدائش سے پہلے سجدہ کیا، جس نے ماں کے شکم میں سجدہ کیا، جس نے ماں کے کوکھ سے جنم لینے کے بعد سجدہ کیا؟ تو جب نبی کا ایک سجدہ 7 کروڑ برس کے برابر ہے تو بتاؤ ہماری زندگیاں کتنی ہیں؟ تو پتا چلا ہماری زندگی کی کیا، بلکہ سارے انسانوں کی زندگی کی عبادت ملا کر نبی کے ایک سجدے کے سامنے رکھ دیا جائے، تب بھی سارے انسانوں کی زندگی بھر کی عبادت نبی کے اس ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس نور نے ایک سجدہ نہیں کیا، پھر وہ سجدے سے سر اٹھاتا اور رب العزت کا دیدار کرتا، اور جب دیکھ لیتا اپنے محبوب کو تو پھر محبت اور عشق میں ڈوب کر پھر سجدے میں چلا جاتا۔ پھر اسی طرح 7 کروڑ سال کا یعنی 70,000 سال کا ایک سجدہ۔ آپ کہہ رہے ہیں 70,000 کو میں 7 کروڑ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 70,000 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اسی طریقے سے وہ جو دن تھا، جو اس وقت کا وقت تھا، چونکہ جب سورج نہیں تھا، دن نہیں تھی، رات نہیں تھا، یہ ساری چیزیں نہیں تھے، تو وہ ایک سجدہ جو تھا وہ 7 کروڑ سال کے برابر کا تھا۔ یعنی وہ ایک دن جو ہے، جو ہم ایک دن مانیں گے، وہ ہمارے دن کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یا اس سے کم زیادہ ہے، تو اس کو محدثین نے 7 کروڑ سال کا سجدہ کہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر کو اٹھاتا اور اٹھانے کے بعد اپنے رب کا دیدار کرتا، پھر اس کے بعد محبت سے سجدے میں چلا جاتا۔ یہی وجہ تو ہے ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں بلبل سدرہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب بڑے خوش تھے، اللہ کے حبیب بڑے مسرور تھے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے باتیں کرنے لگے، جبریل سے دل کی باتیں کرنے لگے۔ جبریل امین گفتگو کرتے کرتے بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑے ناز سے کہتے ہیں، اے آقا مجھے وہ شرف حاصل ہے کہ میں آدم کے پاس بھی گیا ہوں، میں حضرت نوح کے پاس بھی گیا ہوں، میں حضرت شیس کے پاس بھی گیا ہوں، میں حضرت ابراہیم کے پاس بھی گیا ہوں، اور آقا آپ کی بارگاہ میں بھی آتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا
پوچھا اے جبریل بتاؤ نا کہ تمہاری عمر کتنے سال کی ہے, تمہاری عمر کتنی ہے؟ روح الامین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بندے کو کچھ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے, میری عمر کا اندازہ میں نہیں بتا سکتا. اے آقا البتہ اتنا جانتا ہوں یا رسول اللہ, اتنی خبر ہے کہ میں اللہ کے حجاب عظمت کے اندر ایک ستارے کو چمکتا دیکھتا تھا. ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا, ایک ایسا منور نورانی ستارہ ہوتا تھا جس کی طرح کوئی ستارہ میں نے نہیں دیکھا. جیسا منور وہ ستارہ تھا میں نے ایسا کوئی ستارہ نہیں دیکھا. یا رسول اللہ وہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اے میرے سرکار کہ میری عمر کتنی ہے. مصطفیٰ جان رحمت, شم بزم ہدایت, شب اسرا کے دولہ, اللہ کے پیارے حبیب مچل جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبریل جس ستارے کو تم دیکھتے تھے وہ ستارہ میرا ہی نور تھا. میں 70,000 سال تک کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا اور جب سر اٹھاتا تو تم مجھے دیکھ لیا کرتے تھے, اور جب سجدے میں جاتا تو تمہاری نظروں سے میں چھپ جایا کرتا تھا. اسی لیے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. اب اللہ پاک نے اس محبوب کو, اس حبیب کے نور کو زمین پر بھیجنا چاہا کہ اللہ عز و جل نے چاہا. اب محبوب تو بنا لیا ہے لیکن محبوب کو اب زمین, محبوب کو اب بھیجوں بھی اس لیے کہ میں چونکہ چھپا ہوا خزانہ تھا تو میرا محبوب گمنام نہ رہے, میرا محبوب بھی چھپا ہوا نہ رہے, تو محبوب کو بھی لوگ چاہا کریں. اور اسی لیے اللہ پاک جو ہے اپنے حبیب کو چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے چاہتا ہے کہ ابراہیم مصطفیٰ کو چاہتے ہیں, یعنی اللہ کے حبیب کو ابراہیم چاہتے ہیں, اس لیے اللہ حضرت ابراہیم کو چاہتا ہے. تم سے اللہ اس لیے محبت کرتا ہے, ہم سے اللہ اس لیے محبت کرتا ہے, اللہ انبیاء سے اس لیے محبت کرتا ہے, اولیاء سے اس لیے محبت کرتا ہے, اصفیاء سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ سب لوگ مل کر محبوب سے محبت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم میرے حبیب سے محبت کرتے ہو اس لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں, ورنہ اللہ کا حقیقی محبوب صرف ایک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی محبوب ہمارے نبی سا زمین پر کوئی نہیں ہے. دوسرے اس لیے چاہے جاتے ہیں کہ وہ میرے مصطفیٰ کو چاہتے ہیں, جو محبوب کو چاہتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے. اسی لیے مولانا حسن رضا فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیاں ہی نہیں ہے تم جسے چاہو. جو نبی کو چاہے وہ اللہ کا محبوب بن جائے, اور نبی جس کو چاہے اس کا مقام کیا ہوگا, اس کی شان کیا ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اللہ نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کو گمنام نہ رکھوں, اپنے محبوب کی شہرت کروں. محبوب کو چاہیں گے تو میں سب کو چاہوں گا. پھر اللہ نے اسی لیے محبوب کے لیے عرش بنایا, کرسی بنائی, لوح بنایا, قلم بنائی, زمین بنایا, آسمان بنایا. آسمان نے پھر محبوب کے لیے ستارے جڑ دیے, اور زمین پر اللہ نے سبزہ اگایا, پھر اس میں پھول لگا دیے. اور اسی طرح اللہ نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. انبیاء کی روحیں جمع ہوئی اور سب اپنے اپنے نور نبوت سے چمکنے لگی. ہر نبی کی روح چمکنے لگی اللہ کی بارگاہ میں. مگر جب نور مصطفیٰ آیا تو جیسے رات میں ستارے چمکتے ہیں اور جب سورج نکلتا ہے تو کیسے سب ستارے کی روشنی مان پڑ جاتی ہے, اسی طریقے سے انبیاء چمک رہے تھے اور مصطفیٰ کا نور جلوگر ہوا تو ساری روشنیاں ماند پڑ گئی. اسی لیے امام عشق کو محبت فرماتے ہیں کہ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. یہ وہ نبی ہے جس کے آگے سب کی مشعلیں بجھ گئی, سب کی مشعلیں مان پڑ گئی, سب کا نور پھیکا پڑ گیا. سب وہ ستارے
وہ جب چمک رہے تھے تو جیسے نور مصطفیٰ بے نقاب ہوا تو سب کی روشنی مان پڑ گئی. سب نے پوچھا اللہ یہ کون ہے, یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کا نور ہے, تم اس پر ایمان لاؤ, اس سے محبت کرو تو میں تمہیں نبوت دوں گا, رسالت دوں گا, عزت دوں گا, عظمت دوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا اور پھر ایک کے بعد ایک انبیاء کو بھیجتا رہا. کیوں بھیجتا رہا؟ آدم جاؤ, جا کر چرچا کرو کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا, تاکہ دنیا ان کا انتظار کرتی رہے, دنیا ان کی راہ تکتی رہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو سجا کر کے رکھ دیا. جانتے ہو جب حضرت آدم کی پیشانی میں نور پاک مصطفیٰ آیا تو فرشتوں نے حضرت آدم کو دیکھا تو حضرت آدم کو دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو گئے, ان سے محبت کرنے لگے, ان سے پیار کرنے لگے. اور پھر اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا آدم یہ امانت تمہارے ذمے پر دی جا رہی ہے, اسے پاک رحم میں منتقل کرنا اور پھر اپنے بعد والوں کو وصیت کرنا کہ یہ نور اسی طریقے سے منتقل ہوتے ہوتے وہ امانت جہاں کی وہاں پہنچ جائے, حتیٰ کہ میرا محبوب زمین پر جلوگر ہو جائے. پھر وہ نور پیشانی آدم میں تھا. حضرت آدم کی پیشانی سے میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, سرسری اشارہ کر کے میں اور آگے لے جانا چاہتا ہوں. ایک نئے انداز سے آپ کو مصطفیٰ کے نور کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نور حضرت حوا کے شکم میں گیا اور پھر حضرت حوا کے شکم میں جب وہ نور آیا تو کیسا اس نے معجزہ دکھایا, کیسا اس نے اللہ اکبر اپنی ذوفشانیاں بکھیری کہ حضرت حوا کو ہر مرتبہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی, لیکن قربان ہے نور مصطفیٰ جب وہ نور حوا کے شکم میں گیا اور شیش کی پیشانی میں سما گیا تو حضرت شیش جو ہے وہ تنہا پیدا ہوئے, اکیلے پیدا ہوئے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر حوا سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے, ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے, حضرت شیش کو تنہا کیوں پیدا کیا گیا؟ آپ اس فلسفے کو سمجھتے ہیں؟ ہر مسلک کے لوگ اس کو تو بیان کرتے ہیں کہ شیش اکیلے پیدا ہوئے, لیکن اس میں حکمت کیا ہے کہ شیش اکیلے پیدا ہوئے؟ اللہ کو گوارا نہیں کہ جس کی پیشانی میں میرے محبوب کا نور ہے اس کے برابر کوئی ہو جائے. اگر شیش کے ساتھ کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو شیش کے برابر ماں کے شکم میں ہوتی, شیش کے برابر ماں کی گود میں ہوتی, شیش کے برابر ماں کا دودھ پیتی. اللہ کو گوارا نہیں. اے میرے حبیب تیرے برابر ہونا تو بہت بڑی بات ہے, تو جس کی پیشانی میں ہوگا دنیا اس کے برابر بھی نہ ہو سکے گی. اس کو بھی ایسی یکتائی عطا کریں گے, اس کو بھی ایسی تنہائی عطا کریں گے کہ دنیا دیکھ کر عش کرتی نظر آئے گی. اس لیے حضرت شیش تنہا پیدا ہوگی. جب پیشانی شیش میں وہ نور منتقل ہوا تو حضرت آدم نے کہا شیش جانتے ہو یہ کیا امانت ہے؟ یہ اللہ کا وہ کہ حبیب کا وہ نور ہے جس کے صدقے میں اللہ نے میری توبہ کو قبول فرمایا, جس کے صدقے میں اللہ نے میری رجوع کو قبول فرمایا. اے نور اے شیش یاد رکھنا, اس نور کی تعظیم کرنا, اس نور کا احترام کرنا, اس نور کو دل سے زیادہ عزیز سمجھنا, یہ امانت ہے. اسے کسی پاک پیٹ میں پاک رحم میں منتقل کرنا. حضرت شیش فرماتے ہیں جب وہ نور میری پیشانی میں آیا تو میں جب جنگل میں جاتا تو جنگل کے بھیڑیے, جنگل کے شیر, جنگل کے درندے میرے ارد گرد آتے اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں پریشان رہتا یہ درندے کسے سلام کر رہے ہیں. آخرکار میں ایسا بھی دیکھتا کہ جب کبھی میں کسی سوکھی زمین پہ قدم رکھتا تو میرے قدم رکھنے کی وہ جگہ پر گھاس اگاتی اور وہاں ہریالی ہو جاتی. جب میں کسی سوکھے کنویں کے قریب پہنچتا
تو میں کیا دیکھتا کہ وہ پانی اوپر کو آتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز آتی۔ جب میں کسی دریا سمندر سے گزرتا تو سمندر کی لہروں سے آواز اٹھتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں پریشان تھا کہ آخر یہ کس کے لیے اہتمام ہے، یہ کس کی تعظیم ہے، یہ کس کا احترام ہے۔ آواز آئی، شیز پریشان نہ ہونا، تیری پیشانی میں ہمارے محبوب کا نور ہے، یہ اسی کی تعظیم میں ہے، یہ اسی کے احترام میں ہے۔ آپ دیکھو ہمارا نبی کیسا شان والا ہے، ہمارا نبی کیسا برگزیدہ نبی ہے۔ افسوس اس قوم نے اپنے نبی کی کے احترام کو نہ سمجھا، اپنے نبی کے مقام کو نہ سمجھا۔ خدا کی قسم گزشتہ امتیں حسرت سے ہاتھ ملتی رہی کہ کاش ہمیں وہ نبی مل جاتا، لیکن انہیں نہ ملا، ہمیں بغیر مانگے مل گیا۔ ہم نے اس نبی کی قدر نہ کی، اس نبی کی ہم نے شان کو نہ سمجھا۔ اگر سمجھ جاتے تو اس نبی کا دل نہ دکھاتے، اس نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں کے ساتھ نہ اٹھتے بیٹھتے، اس نبی کی گستاخی کرنے والوں کی اقتدا میں نماز نہ پڑھتے۔ یاد رکھو جس نے اس نبی کی شان کو مانا وہ بھی اعلیٰ بن گیا اور وہ بھی شان والا بن گیا، اور جس نے ان کی شان کو نہ سمجھا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، ذلت و رسوائی میں ڈوب گیا۔ اب وہ نور حضرت شیش سے منتقل ہوتے ہوتے اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور اپنی دو پیشانیاں دکھانے لگا۔ پھر وہ نور حضرت ابراہیم خلیل کی پیشانی میں آیا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تو نور مصطفیٰ کی برکت سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر وہ نور حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا۔ چھری کسی کی کا لحاظ نہیں رکھتی، چھری کسی کا پاس نہیں رکھتی، لیکن وہی چھری تھی جو حضرت اسماعیل کی گردن پر چل تو رہی تھی مگر گلا نہیں کاٹ رہی تھی۔ یہ کس کی برکتیں تھی؟ یہ نور پاک مصطفیٰ جو حضرت اسماعیل کی پیشانی میں تھا اس کا احترام تھا۔ چھری نور مصطفیٰ کی تعظیم کر رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا صرف اسماعیل کا گلا ہوتا تو بات جدا ہوتی، مگر اس پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ چھری یہ گستاخی کیسے کر سکتی تھی کہ نور مصطفیٰ جہاں ہو وہاں کاٹ دے؟ جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہوگا وہاں کٹنا نہیں ہوگا بلکہ وہاں جڑنا ہوگا، وہاں موت نہیں ہوگی بلکہ وہاں زندگی ہوگی، وہاں قتل نہیں ہوگا بلکہ وہاں حیات ہوگی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ نور اور آگے آیا اور آگے آیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا المختصر، وہ نور حضرت عبداللہ کی حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا۔ اس نور کی برکت اور خاصیت یہ تھی کہ یہ انبیاء سے بھی منتقل ہوا اور عام عوام میں بھی آیا۔ حضور کے آبا و اجداد میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ نبی ہیں اور کچھ غیر نبی ہیں، مگر حضور کا نور جس کی پیشانی میں رہا وہ جہالت اور کفر و ضلالت کے ماحول میں بھی اپنے دامن کو گناہ اور کفر کی گندگی سے آلودہ نہ کر سکا۔ وہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی کہ جہاں وہ نور جاتا اپنی رانائیاں بکھیرتا، اپنی روشنی بکھیرتا، اور جس کے بھی وقت میں وہ نور تھا، جس کے بھی پیشانی میں وہ نور تھا، تو قدرتی طور پر اس کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب وہ نور حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ان کی پیشانی میں آیا تو بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب کی پیشانی میں جب وہ نور مصطفیٰ چمکتا تھا تو ایسے چمکتا تھا جیسے چاند چمک رہا ہے، ایسے منور تھی پیشانی، مشک کی خوشبو جسم سے آتی تھی، جدھر سے گزر جاتے لوگ تعظیم کی وجہ سے ہاتھ باندھ لیتے۔ حضرت عبد المطلب کی شان یہ تھی کہ جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ ان کو کوئے سبیر پر لے جاتے اور لے جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے۔ ظالم آج نبی کے آنے کے بعد وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے دعا کرنے کو منع کرتے ہیں۔ اور ظالموں تم کیا منع کرو گے؟
میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، تب سے لوگ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور اپنی آرزوؤں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول پاتے ہیں، اپنی مرادیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں۔ عبد المطلب کو کوئے صبیر پر لے جا کر کے لوگ دعائیں کرتے، اے اللہ یہ تیرے حبیب کے دادا ہونے والے ہیں، انہی کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما۔ ابھی ہاتھ نہیں نیچے آتے تھے کہ ان مشرکین کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ نور مصطفیٰ وہ نور ہے کہ جو گنہگار بدکار پاپی دعا کرتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی۔ اب وہ نور، اللہ اکبر، اس کی شان کیا ہے، اس کا عالم کیا ہے اس نور کا۔ ایک دن چونکہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، لیکن صحیح یہ ہے کہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے سے بنا ہوا ہے، مگر سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا، پھر بعد میں حالات تبدیل ہوئے تو وہ ٹوٹا اور اس کی بنیادیں رہی، پھر اس بنیاد پر حضرت آدم نے اسے تعمیر کیا، پھر اس وقت وہ اور زیادہ حالات گزرے، پھر ٹوٹا، اس کی بنیادیں قائم رہی، پھر اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، مگر چونکہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کے بعد وہ مکمل نہ ٹوٹ سکا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کو جو ہے وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں کعبے کو۔ جیسے غریب نواز سے پہلے ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان غریب نواز کی وجہ سے اسلام جو ہے ہندوستان کے اندر غریب نواز کی وجہ سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو بھی اسلام لایا ان کے انتقال کے بعد اسلام مستحکم نہیں ہو سکا، پھر ختم ہو گیا، پھر کمزور ہو گیا، پھر ختم ہو گیا، مگر جب غریب نواز اسلام لائے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ان کے لانے کے بعد پھر ختم نہیں ہوا۔ تو اسی طرح کعبہ فرشتوں نے بنایا، ان کے بنانے کے بعد پھر ختم ہوا، آدم کے بنانے کے بعد پھر ختم ہوا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کے بعد مکمل ختم نہیں ہوا، اس کی مرمت ضرور ہوتی رہی، اس لیے کعبے کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ صحیح یہی ہے کہ اس کو فرشتوں نے بنایا۔